اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرم عند اللہ اتقاکم اللہ علیم خبیر۔ ناظرین کرام، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت اور جشن کے سلسلے میں آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ آپ تمام مومنین مومنات کو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد اور تبریک ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کو، جو آیت کریمہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کو سرنامہ کلام بنایا گیا، جس میں پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم اور تمہیں بنایا شعوبا و قبائل، یعنی قبیلے اور قوموں میں تمہیں بنایا، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ، ان اکرم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب جاننے والا باخبر ہے۔ آج اس پہلی نشست میں ہم بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کا تعارف، ان کا نسب اور ان سے جڑی کچھ معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور ایک تمہیدی گفتگو بھی ہوگی جس میں عورت کا مقام اور عورت کی اہمیت اور فضیلت پر بھی گفتگو ہوگی۔ بی بی معصومہ کم کسی تعارف کی محتاج نہیں، کریمہ اہل بیت مریم آل محمد سلام اللہ علیہا، آپ کا نام فاطمہ، القاب معصومہ طاہرہ محدثہ کریمہ اہل بیت کریم اہل بیت مریم اہل بیت، والد ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، والدہ جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہا، برادر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ان سے رشتہ کہ امام تقی علیہ السلام کی یہ پھپھیاں ہیں۔ ان کا جو ولادت کی جائے مقام ہے وہ مدینہ المنورہ مدینہ النبی ہے، اور سن ہے 173 ہجری۔ سب سے پہلے ہم عورت پہ بات کرتے ہیں کہ عورت کا تعارف کیا ہے، کہ کوئی بھی معاشرہ عورت کے بغیر تمدن پذیر نہیں ہو سکتا، اس میں وہ بلندی اور وہ مقام نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی یہ دونوں افراد مل کر معاشرے کی بنیاد اور اساس قرار پائے۔ نہ صرف مرد کی بات کی، نہ صرف عورت کی بات کی، بلکہ ان دونوں کو بنیاد اور اساس قرار دیتے ہوئے قومیں اور قبائل کی بات کی۔ اسلام میں عورت کا جو مقام
بیان کیا گیا ہے اس سے پہلے اگر ہم اسلام سے پہلے معاشرہ جس کو دور جاہلیت کا معاشرہ کہا جاتا ہے، جو ظہور اسلام سے پہلے ہے، عورت کی ایک حیوان جیسی حیثیت تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو کنیزی میں رکھا جاتا تھا، اس سے ہر کام مشقت والا لیا جاتا تھا اور اس کو اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سے معاشرے، بہت سی تہذیبیں، سویلائزیشنز جو گزری ہیں، اس میں عورت کو وہ مقام نہیں مل سکا جو در حقیقت اسلام نے عورت کو جو افضل مقام عطا کیا ہے، کہ عورت اس مقام تک پہنچی ہے کہ قرآن میں جناب مریم کو فرشتے پکار کے کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرا کی وصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں مصطفیٰ کر دیا، چن لیا، منتخب کر دیا، تمہیں پاک کر دیا اور تمام عالمین کی عورتوں میں سے منتخب کر دیا۔ اس آیت پر ضمنی سی جو ڈسکشن ہے وہ ہم بعد میں کریں گے۔ جو مغربی معاشرہ، اس میں بھی عورت کا جو مقام تھا وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ عورت آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو مرد کے شانہ بشانہ ہر طبقہ میں، ہر معاشرہ میں، ہر سویلائزیشن میں، ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہے، چاہے وہ سپورٹس ہے، چاہے وہ دوسرے جو ہمارے فیلڈز ہیں جس میں وکالت ہے اور جسٹس ہے، تمام میں نمایاں کردار کرتی نظر آتی ہے۔ مغربی جو تہذیب تھی وہ افلاطون کے نظریے پہ قائم تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں آزاد ہوں، غلام نہیں ہوں، اور میں مرد ہوں، عورت نہیں ہوں۔ اس سے آپ اس مغربی معاشرہ اور اس کے جو عوامل ہیں معاشرے پہ جو اثر انداز ہوئے ہیں، اس کا بڑی آسانی سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ عورت کو کیا مقام عطا کیا گیا تھا۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اسلام میں، قرآن میں عورت کا کیا مقام ہے، کہ ایک پوری سورت جو ہے، سورۃ النساء عورت کے نام پر ہے، اور عورتوں کے بہت سے مسائل قرآن میں حل کیے گئے ہیں، احادیث کی روشنی میں حل کیے گئے ہیں، وراثت کے قوانین حل کیے گئے ہیں۔ جیسے پرانی تہذیبوں میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یا دوسرے ان کی قانونی اور اس کے علاوہ معاشرتی جو ان کے حقوق تھے وہ سلب کر لیے جاتے تھے۔ تو اسلام میں اور قرآن میں ظہور اسلام کے بعد سب سے بڑی جو ایک انقلابی سوچ یہ آئی کہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹی عطا کی، اور اس بیٹی سے ہی ایک نسل چلی جو کہ سادات کہلاتی ہے۔ اور قرآن میں جا بجا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور دوسری خواتین جو تاریخ ساز خواتین ہیں، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مختصراً ضمنی طور پر بات کریں تو سب سے پہلی جو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک عورت اور ایک مرد سے پیدا کیا، وہ مرد اور کوئی اور نہیں جناب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، اور عورت جناب حوا علیہ السلام جو ہم سب کی ماں ہیں۔ اور انہوں نے، ان دونوں میاں بیوی نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، ان کی نسل آگے چلی اور قبیلے بن گئے اور قومیں بن گئیں۔ اس کے بعد قرآن میں جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ملتا ہے، جو فرعون کی بیوی تھی اور مومنہ تھی، اور انہوں نے بڑے سخت مصائب اور مشکلوں میں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کی اور اس پہ قائم بھی نہیں، اور اللہ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرما، مجھے فرعون سے نجات عطا فرما۔ بالآخر ان کے اسی توحیدی عقائد کی وجہ سے فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ جناب مریم جن کے متعلق
ابھی آیت کی تلاوت کی گئی، ایسی خاتون جن کو بغیر شوہر کے رب کائنات نے ایک فرزند عیسیٰ جیسا کلمت اللہ فرزند عطا کیا، اور ایسا فرزند کہ جو ابھی جس کی ابھی ولادت ہوئی ہے، اور اہل یہود اور علماء نے بی بی مریم سے سوال کیا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو ویسا موجز نما بچہ کہ اپنی کم سنی میں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ لمحے پہلے وہ پیدا ہوا، قولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے باعث برکت بنایا۔ یہ وہی مریم ہیں کہ جن کی کفالت کے لیے جب علماء میں بحث چڑھی تو قرآن اندازی کی گئی، اور جناب زکریا ان کے کفیل ٹھہرائے، اور جب وہ ان کے پاس آتے تو سرد موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرم موسم میں سردیوں کے پھل پاتے، تو پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے، تو مریم نے جواب دیا کہ یہ عند اللہ، اللہ کی جانب سے آیا ہے، اور اللہ بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، جو کہ ظہور اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے منسوب تھیں، اور جنہوں نے اپنی تمام دولت تبلیغ اسلام میں صرف کر دی، شیب ابی طالب میں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور اسلام پہ پیسہ خرچ کیا، کیونکہ اسلام کو 3 چیزوں کی ضرورت تھی، ایک مال و دولت کی، ایک تبلیغ کی، اور ایک تلوار کی۔ اللہ نے اپنے رسول کو فصاحت و بلاغت اور تبلیغ اور قرآن عطا کیا، مال کی صورت میں جناب خدیجہ کا مال عطا کیا، اور تلوار کی صورت میں علی جیسا معجزہ عطا کیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان تمام بیویوں کو ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا انہی تمام اسلامی تاریخ ساز خواتین کی کڑی کی ایک آخری کڑی ہیں، اور جناب سیدہ کے متعلق وہی آیت جو فرشتے مریم سلام اللہ علیہ کے لیے پڑھتے تھے، ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ جب بی بی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو فرشتے ندا دیتے تھے، یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاکی وطہراکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے فاطمہ اللہ نے تمہیں چن لیا، پاک کر دیا، اور تمام عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جناب مریم صرف اپنے وقت کی عورتوں کی میں سے سب سے بہتر تھی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے انی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی۔ اگر اس عالمین سے مراد آج کے عالمین بھی ہو تو پھر آج بھی ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہرگز نہیں۔ تو یہ جو عالمین کا لفظ آیا ہے جناب مریم کے لیے، یہ اس زمانے کی عورتوں کے لیے آیا ہے، اور جناب سیدہ کے لیے جو سیدۃ النساء العالمین آیا ہے وہ تمام عالمین کے لیے آیا ہے۔ جیسے رب العالمین ہے، جیسے رحمت للعالمین ہے، ویسے ہی سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق آیت تطہیر اور بے شمار آیات، آیت مودہ، آیت مباہلہ، جن کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے، اور اگر یہ کہوں تو مناسب ہوگا کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اہل بیت نبوت کے متعلق نازل ہوا ہے۔ فاطمہ بنت اسد جنہوں نے پیغمبر کی پرورش کی، جب ان کا انتقال ہوا انہیں قبر میں لٹایا، تلقین پڑھی، اپنا لباس پہنایا، خود لیٹے۔ ام البنین جیسی ماں جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے کربلا میں، زینب کبریٰ، زینب صغریٰ یعنی جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سکینہ بنت الحسین، جناب فضہ، اور جناب معصومہ کم۔ جناب معصومہ کم آپ کی ولادت باسعادت 1 ذی القعدہ
173 ہجری میں مقام ولادت مدینۃ المنورہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 4 بیٹیاں تھیں. ایک کا نام فاطمہ کبریٰ، دوسری کا نام فاطمہ صغریٰ، تیسری کا نام فاطمہ وسطیٰ اور چوتھی کا نام فاطمہ اخریٰ. جہاں تک فاطمہ کبریٰ کی بات ہے وہ جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہیں، اور فاطمہ صغریٰ کا مزار روضہ آذربائیجان میں ہے. فاطمہ وسطیٰ اصفہان میں دفن ہے، اور فاطمہ اخریٰ روشت ایران کے شہر میں مدفون ہے. آپ سلام اللہ علیہ کے علمی مقام کا ایک چھوٹا سا واقعہ، عراق سے ایک وفد آیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دروازے پہ دق الباب کیا. اندر سے اب بتایا گیا کہ امام موجود نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم کچھ فقہی اور دوسرے مسائل کے جوابات چاہتے ہیں. اندر سے بتایا گیا کہ ان کی بیٹی موجود ہیں، آپ سوالات دے دیجیے. انہوں نے اس گروہ نے وہ اپنے سوالات لکھ کر دے دیے، اور جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ جو ابھی کم سنی میں تھی ان کے جوابات تحریر فرما دیے. وہ جوابات لے کر وہ قافلہ واپس روانہ ہو گیا. راستے میں اتفاقاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ساری رودات سنائی اور کہا کہ یہ جوابات آپ کی بیٹی سلام اللہ علیہ نے لکھ دیے ہیں. جب امام نے وہ جوابات پڑھے تو کہا کہ اے فاطمہ تجھ پر تیرا باپ فدا ہو. 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، اور کہا کہ اگر میں بھی جواب لکھتا تو ان سوالوں کے یہی جواب لکھتا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس دختر نیک اختر کا علمی مقام کیا ہے. مدینہ کی عورتوں اور خاص طور پہ بنی ہاشم کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دینا، حدیث کی تفسیر کی تعلیم دینا، اور ساتھ ساتھ بنو عباس کے مظالم سے آگاہ کرنا اور انہیں ہر طرح سے علم سے آراستہ کرنا اس بی کا شیوا تھا. آپ ایک مشہور محدثہ بھی ہیں اور آپ کا لقب بھی محدثہ ہے. اہل بیت اطہار سے مروی کچھ روایات آپ نے روایت کی ہیں، جن میں ایک مشہور حدیث صرف ضمناً اس کا ذکر کرتا چلوں، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مرا. یہ بھی اس بی سے روایت حدیث منسوب ہے. بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ اس وقت ایک عجیب ان پر ایک کیفیت، جس وقت امام رضا علیہ السلام کو مامون رشید اپنے پاس مرو میں بلواتا ہے اور امام اپنے نانا کے روضے سے روانہ ہوتے ہیں، الوداع ہوتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آ سکوں گا. مجھے پتہ ہے کہ مامون رشید اب مجھے قتل کرا دے گا، میری شہادت کا وقت آ گیا ہے. جب امام وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو امام ایک خاص راستہ اپناتے ہیں اور کچھ مخصوص شہروں سے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام اپنی اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں مامون نے امام علیہ السلام کو طلب کیا تھا. بی بی سلام اللہ علیہ آپ امام علیہ السلام کے تقریباً 1 یا 1.5 سال بعد جب اپنی تبلیغات سے فارغ ہوئیں تو بھائی کی محبت میں، اور صرف بھائی کی محبت میں نہیں بلکہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اس تبلیغ کو آگے چلانے کے لیے ایک مختلف راستہ اختیار کرتی ہیں. ان شہروں سے گزرتی ہیں جن شہروں سے امام رضا علیہ السلام نہیں گزرے، تاکہ جو تشنا رہ گئے ہیں علم سے، تہذیب سے، مذہب سے، قرآن سے، ان شہروں، ان قریہ، ان گاؤں، ان قصبوں کے لوگوں کو علم سے سیراب کرتی ہوئی کم تک جا پہنچتی ہیں. اور ساتھ ساتھ بنی ہاشم، بنی عباس کے جو مظالم ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ویسا سفر ہے جیسا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے
کربلا سے سفر کیا، کوفہ، شام اور بازاروں میں خطبے دیے۔ اس بی بی میں بھی وہی خون تھا جو جناب صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے خطبے دیے اور اپنے موقف کو بیان کیا اور ولایت کا پرچم بلند کیا۔ اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کی مظلومیت اور اہل بیت پہ ہونے والے مظالم اور یزیدیت کو آشکار کیا۔ اسی طرح جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا نے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم اپنی پہلی نشست کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔